ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ایک لڑکی ایک ٹریپ ہو جاتی ہے تو وہ عزت بچانے کے لیے پھر وہ سب کچھ کر بیٹھتی ہے۔ ایک لڑکا تھا، پھر اس کے بعد اس کا فرینڈ اس کو مس یوز کرتا رہا۔ ان لڑکوں کو ایک ٹریپ ریڈ کے ذریعے سے ان کو اریسٹ کیا، ان سے جو بھی ڈیٹا تھا ہم نے وہ ریکور کیا۔ بارش آدمی میرے سامنے یہاں پر ہاتھ جوڑے اپنی بیٹی کے اس معاملے کے لیے کھڑا تھا، تو میرے لیے وہ شاید بڑا مشکل وقت تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سید ارشد علی رضوی جی، اور میں سرکل انچارج ہوں ایف آئی اے سائبر کرائم فیصل آباد کا، اور ریسنٹلی میری یہاں پر پوسٹنگ ہوئی ہے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات، اور چونکہ ہم لوگوں کا تو روزمرہ کا یہی کام ہے، تو اور سائبر کرائم کے جو معاملات ہیں روز اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک اگر آپ نے کہا تو ایک دن یہاں پر ایک بزرگ آئے تو ان کی بیٹی کا ایک میٹر تھا ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ۔ جب میں ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا میری 4 بیٹی ہیں، سائیکل پہ وہ جاتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں کوئی بھی عام سا بندہ بھی موٹر سائیکل افورڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ آج کے دور میں بھی سائیکل پہ اپنے کام پہ جاتے ہیں، سارا کچھ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک بیٹی جو کہ کالج گوئنگ تھی، وہ کسی طرح سے کچھ ایسے نوسر بازوں کے ہاتھ چڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے بعد میں اس کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بہت ساری ہیرسمنٹ دیکھنی پڑی۔ کوئی ایک لڑکا تھا، پھر اس کے بعد اس کا فرینڈ اس کو مس یوز کرتا رہا۔ ہم نے پھر ان سے سارے ایویڈنسز کلیکٹ کیے، ان کا موبائل لیا، اور ایز پر جو پروسیجر ہے ہمارا، ہم نے ان لڑکوں کو ایک ٹریپ ریڈ کے ذریعے سے ان کو اریسٹ کیا، اور پھر ان کے اوپر ٹرائل چل رہا ہے، اور یہ وہی جو لا کا پروسیجر ہے ہم نے وہ اڈاپٹ کیا۔ ان سے جو بھی ڈیٹا تھا اس کے پاس اور ان لوگوں کے پاس ہم نے وہ ریکور کیا۔ کچھ ڈیوائسز تھیں، کچھ ایون یو ایس بی میں پڑا ہوا تھا، تو وہ ساری کی ساری ہم نے ریکور کی۔ اکثر و بیشتر ان معاملات میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی ایک ٹریپ ہو جاتی ہے تو وہ عزت بچانے کے لیے پھر وہ سب کچھ کر بیٹھتی ہے کہ جو وہ کر سکتی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یا تو پھر پاسبل یہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون کا اگر غلطی کر بیٹھی ہے وہ فوراً کسی کو بتائے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ عزت بچانے کے چکر میں ہم بہت دفعہ عزت گنواتے ہیں، لڑکیاں چھپائے رکھتی ہیں، اور کم از کم اپنی ماں کو یا بھائی کو یا باپ کو، کسی شخص کو تو ایسا بتائے، بجائے اس کے کہ بار بار اپنا استحصال کرواتے رہے، اس کو بر وقت بتائے، کیونکہ غلطی وہ جو آپ کر بیٹھے ہو۔ لیکن وہ باپ جب بارش آدمی میرے سامنے یہاں پر ہاتھ جوڑے اپنی بیٹی کے اس معاملے کے لیے کھڑا تھا، تو میرے لیے وہ شاید بڑا مشکل وقت تھا اس شخص کو فیس کرنا، کہ جس کے پاس شاید اور کچھ تو تھا نہیں لیکن صرف ایک عزت تھی، اور میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ بھی شاید باقی نہیں رہی، اور اب وہ کن آنکھوں سے یا کن نظروں سے اپنے گرد موجود لوگوں کے درمیان کھڑا ہو سکے گا۔ چیزوں کو ہم اتنا نہیں کریدتے کہ کسی کے احساسات جو پہلے ہی اتنے مجروح ہوئے ہوتے ہیں ہم اس کو اتنا شرمندہ کر دیں کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہو گیا تو اس کو کم از کم اس ٹراما سے نکالا جائے، کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی اس کے امپیکٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جتنے دوسرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم بہت زیادہ اس بچی کو تانے دیتے رہیں یا اس طرح کے معاملات دوسرے ایون کرتے رہیں، ہم نے تو اس طرح کا معاملہ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ پروفیشنل ہیں تو ہم اپنے کام کی حد تک رہتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کے SOPs ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ اگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر جب ٹیکنالوجی عام تھی، جب ہر شخص کے پاس کیمرہ آ گیا، ہر شخص کے پاس موبائل آ گیا، لیکن شاید ایک جگہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں تو مہیا کر دی گئی، لیکن اس کو چلانے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے جو تربیت تھی وہ ہمیں فراہم نہیں کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا آج غلط استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہر شخص 2 دن منگنی کو ہوئے ہوتے ہیں اور لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ وہ تصاویر بھی شیئر کر بیٹھتے ہیں جو کہ شاید کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں پر ہمارے پاس بھرمار ہوتی ہے اکثر و بیشتر کہ ایک منگنی ہوئی ہے، لڑکی اور لڑکے نے کچھ ایسی تصاویر شیئر کر لی،
کسی بھی وجوہات کی بنا پر 6 مہینے 4 مہینے بعد منگنی ٹوٹ گئی، بعد میں وہی لڑکا جو ہے وہ اس لڑکے کو ہراساں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایون جو دوست بن جاتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں اپنی یونیورسٹیز میں، ان کی میں اکثر وہ شغل کے طور پر یہ ایکٹیویٹی اب تو کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ بیسیکلی ایک شغل نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کے لیے تو ایک مشغلہ ہو سکتی ہے، لیکن ان والدین کے لیے یہ مشغلہ نہیں ہے کہ جو ان کو صرف پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں وہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور اپنی بڑی مشکل سے کمائی ہوئی اس جمع پونجی کو استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اولاد کو اس لیے نہیں بھیجا ہوتا تھا کہ وہ اولاد ان کو اس طرح کے جو ہے وہ انعامات دے کہ جو کہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، اور جس کے بیس پہ وہ اپنے ارد گرد اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے معاشرے میں عزت سے کھڑے بھی نہ ہو سکیں۔ یہ تو ان کا مقصد نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ اس موبائل ٹیکنالوجی کو اور دوسری معاملات کو، سوشل میڈیا کو استعمال کریں، لیکن ایک حد تک، اور اس کی تربیت ہمیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔